بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت نہیں ہوس ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں جا کر 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے ہیں، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو نہ کوئی کشتی نظر آ رہی ہے اور نہ کوئی اور چیز؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرے ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے ہو، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو میں پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل تو نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہر نو ایک گول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ہرن ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور پھر شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں اور آگے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہو گیا اور پھر بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے کر جاؤں۔ اس دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔
ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر اور روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی تھی، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی تھیں۔ آپ نے یہ ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا، ایک چھوٹی سی چونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اسے کام سے جانا تھا، تو جب وہ وہاں جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے، کتنا میٹھا شہد آج تک میں نے نہیں کھایا تھا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں، اسے اور بھی کھانا چاہیے۔ وہ رکی، اس مرتبہ کھانے کی بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے۔ وہ چونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہیں نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ اسی میں مر گئی۔ اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس جو بھی اس قطرہ شہد میں سے تھوڑا اور بے قدرے کا فائد کھانے پر اکتفا کرے وہ کامیاب رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لالچ بری بلا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس لالچ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ امیر ہو یا غریب، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، ہر ایک کو اپنے لحاظ سے تلخ تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ چند ظاہر کرتے ہیں اور چند اپنے دلوں پر چھپا کر رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوس کی بیماری میں کیا ہے، خیر ہے اب تو باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ عاقبت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ ہر انسان ہوس، اقتدار، دولت، جھوٹ بولنے والوں کی روش میں پڑا ہوا ہے۔ اس لعنت میں خود کو پریشان رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ مفلسی سے نہ ڈریں، کیونکہ ہم سب کا رازق وہ رب ہے۔ ہوس، دولت، اقتدار سے دور رہیں۔ ہوس ایک بیماری ہے۔ آج کے ماحول میں یہ بیماری کووڈ-19 کے وائرس سے کم نہیں۔ ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں، دولت، اقتدار مل جائے، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ سوچ کے رکھنا چاہیے اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اللہ ایک نئی صبح دے کر ہمیں مہلت بھی دیتا ہے۔ اللہ ہوس اور اقتدار سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، برائی سے دور رکھے، ورنہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہماری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، ہم نہ مانیں تو مر کے دیکھیں۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ تھا، تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کریں۔ بس حرص اور ہوس سے بچنا ضروری ہے۔ آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں یا حرص میں یہیں لٹا رہے ہیں؟ کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنے نہیں آئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، سورج کبھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری کے، کیونکہ اس میں حرص نہیں ہوتی، بلکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے۔ دوستوں سے رشتہ دولت سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ دولت اور حرص کی ہوس اس کے مماثل ہے۔ جیسے شیطان کی بتلائی ہوئی راہ پر چلنا ہے، ہوس کی حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کسی چیز کی ہوس کی تمنا نہ کریں، بلکہ خود کو اس قابل بنائیں کہ لوگ تمنا خود کریں۔ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ دولت اور اقتدار کی ہوس اتنی بری ہوتی ہے کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ
مختلف طریقوں سے ہمارے اندر اقتدار کی حرص اور ہوس کو دور رکھتے ہیں۔ حرص کو 3 ابواب میں رکھا گیا ہے: دولت، اقتدار، ہوس۔ یہ تینوں ابواب اب انسان کو انسانیت سے دور کر دیتے ہیں۔ دل ایک آئینہ ہے جس میں اگر میل نہ ہو تو خدا بھی نظر آتا ہے۔ دل کی صفائی انسانی معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تلخ اور زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، کیونکہ دعا دل سے نکلتی ہے اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زمین اور آسمان کی تمام آفات، حرص و ہوس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔